لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو تصوف کی جاتی ہے یا جو سلوک میں لوگ داخل ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سلسلہ، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہی فیض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیار نبی آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سینے سے صحابہ کرام کو نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، ما صب اللہ شأن فی صدری الا سببتہ فی صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہوا ہے وہ میں نے جناب سیدنا صدیق کے سینے میں ڈالا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی لیے آپ مبارک کو صحابہ کرام میں سب سے بلند مرتبہ و بلند مقام حاصل ہے۔ اسلام بھی آپ پہلے لائے ہے، حضور کا ساتھ بھی دیا ہوا ہے، اور حضور نے آپ کے سینے میں وہ کچھ ڈالا جو اللہ نے نبی کے سینے میں ڈالا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی لیے آپ کو یہ مقام ملا۔ باقی جو سلاسل طریقت ہے، یاد رہنا چاہیے ہمیں کہ ایک ہے طریقہ نقش بندیہ۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں سلسلہ سیفیہ کون سا سلسلہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلسلہ سیفیہ وہی سلسلہ ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک کے سینے سے منتقل ہوا، جناب سیدنا بایزید بستامی کے سینے تک پہنچا تو اس کو سلسلہ طیفوریہ نقش بندیہ کہا جانے لگا۔ اس وقت صدیقیہ کے نام سے مشہور تھا، سلسلہ صدیقیہ تھا، پھر سلسلہ طیفوریہ ہو گیا، جناب خواجہ عبدالخالق کی روح کی طرف پہنچا تو سلسلہ خواجگانیہ ہو گیا۔ اسی طرح کرتا ہوا بخارا میں جناب سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین کے تک پہنچا تو سلسلہ نقش بندیہ جو ہے اس کے ساتھ اس کو پہچانا گیا۔ پھر اسی طرح جناب سیدنا مجدد صاحب مبارک کی طرف جب آپ کا انتقال ہوا یا سلسلہ پہنچا تو اس کا نام سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ، وہی خواجگانیہ طیفوریہ صدیقیہ، تو وہی سلسلہ صدیقیہ ہے، حضور مبارک کے سلسلے سینے سے منتقل ہوا ہے اور یہ باطن کا علم ہے۔ اور ایک وہ جو جناب سیدنا علی شیر خدا کی سینے سے منتقل ہوا ہے جس کو سلسلہ قادریہ کہا جاتا ہے، بعد میں سلسلہ قادریہ اور چشتیہ سہروردیہ، ان تینوں کا نسبت جناب سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ سلسلہ جو ہے اس کے لیے بنیاد جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں جو ہے وہ علم کا شہر ہو اور جناب علی جو ہے اس کا دروازہ ہے، تو وہ ولایت کے راستے کا شاہراہ کا وہ مبارک جو ہے منبع ٹھہرا اللہ کے نبی کی سینے سے۔ پھر ایک فیض ہے فیض کمالات نبوت، اور اس کا جو حامل ہے وہ کون ٹھہرا؟ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک ٹھہرا۔ تو دو سلسلے متعارف ہو گئے، سلسلہ صدیقیہ اور سلسلہ جو ہے علویہ، جس کو بعد میں سلسلہ قادریہ اور چشتیہ سہروردیہ میں جو ہے وہ نام دیا گیا مختلف مشائخ کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں راستے، دونوں طریقے اللہ کے قرب کے راستے ہیں، اللہ کے وصل کے راستے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے شیخ کی ضرورت ہے، پیر کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے، اور کچھ مشائخ کی طرف یہ قول بھی منسوب ہے کہ جس کا پیر اور رہبر نہ ہو تو اس کے رہبری کا کام پھر شیطان کرے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کا شاگردی اختیار نہیں کرے گا، کسی کے پیچھے نہیں چلے گا سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو اس کی گمراہی کا چانس بڑھ سکتا ہے۔ اور ابلیس کا مثال ہمارے سامنے ہے، بڑا عالم تھا لیکن فرمان نہیں سنا، اس نے قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اگر علم ہے اور علم پر عمل نہیں ہے تو انسان کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو پیر کا کام کیا ہوگا، مرشد کا کام کیا ہوگا کہ وہ مرید سے، شاگرد سے عمل کروائے گا، اس کو نیکی کی طرف مائل کرے گا، اس کو وہ عمل کے راستے پر چلائے گا، اور اسی لیے جو ہے وہ اس کی ضرورت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ دل کا علم ہے، اگر انسان کا دل اللہ کی یاد سے ذاکر ہو جائے، انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی معرفت سے سرشار ہو جائے، تو اس کو وہ دوام حاصل ہوتی ہے، وہ زندگی حاصل ہوتی ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دل زندہ شد عشق سب تست بر جرید عالم دائمہ۔ اگر آپ کا دل، آپ کا باطن وہ اللہ کی یاد سے ذاکر ہو جائے، اللہ کی محبت سے ذاکر ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو پھر اس کو فنا نہیں آتی ہے، یعنی اس کی جو ذکر کے فوائد ہے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر انسان مر بھی جائے تو اس کے وہ جو انہوں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری ہے، حیات میں گزاری ہے، تو اس کے اثرات ظاہری وصال کے بعد اس کی روح کے ساتھ قائم و دائم رہتی ہے، اور اس کی طرف جو موت جس اصطلاح میں متعارف ہے کہ انسان ختم ہو جائے، ظاہراً تو جسم ختم ہو جائے گا لیکن اس کا وہ یاد، وہ ذکر، وہ عبادت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو جائے گا۔ تو للہ الحمد سلسلوں کی خصوصیات ہے، اگر آپ کو پیر کامل مکمل میسر آ جائے
تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ فرمائے گا اور آپ کو وہ راستہ دکھلائے گا کہ انسان گمراہی سے بچ جائے، انسان ہلاکت سے بچ جائے۔ جناب سیدنا مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہی محبت سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہی ہمیں علم سکھایا۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بیٹا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو تب بھی نقصان ہے، اور اگر علم کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، علم تصوف کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا آنا، اخلاص کا پیدا ہونا، تو تب بھی نقصان ہے۔ ان دونوں کو ملاؤ گے، ان دونوں کو اکٹھا کرو گے تو انسان ہلاکت سے بچ جائے گا۔ صرف علم کا مثال میں نے پیش کیا، وہ شیطان کے شکل میں بہت بڑا عالم تھا، بہت دانا تھا، بہت وہ گھوما پھرا ہوا تھا، زمینوں کا چکر، آسمانوں کا چکر، جنت تک، وہ عرش تک اس کے رسائی، لیکن کیا ہوا کہ وہ صرف علم تھا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اگر عمل نہ ہو، مبارک سے فرمایا کرتے تھے کہ اس کا جس طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں کو تورات دیا گیا اور انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا تو ان کا مثال جو ہے وہ گدوں کی طرح ہے۔ گدوں پر اگر سامان جو ہے وہ رکھا جائے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا، یا وہ علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو اس کا مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں بندہ خیرات نہ کرے، صدقہ و زکوٰۃ ادا نہ کرے، وبال جان بن جائے گا۔ اگر علم پر عمل ہے تو وہ مفید ہے، پھر عمل کے ساتھ اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں حتیٰ کہ، لیکن آپ کے ساتھ اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے ہاں الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے اخلاص کا طلب ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے اخلاص مانگتا ہے، تو اخلاص کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اور ان سب کے لیے کیا ضرور ہے؟ اس طریقے کے اندر مبارک صاحب نے جو ہمیں طریقہ سکھایا کہ انسان کو فنا حاصل ہو جائے، انسان کو فنائے قلبی حاصل ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنا راسخ ہو جائے کہ گویا اپنے آپ کو بھول جائے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے، تو ہر کرا جامع ز عشق چاک شد، وہ ہر عیب کلی پاک شد، جس کے لیے عشق سے جامع چاک ہو جائے، جس کا وہ باطن صاف ستھرا ہو جائے، عیبوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ نقائص سے پاک ہو جاتا ہے، برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جناب جامی نے کیا خوب فرمایا کہ بند عشق شو ترک نسب کن جامی، کہ درین راہ فلان ابن فلان چیز نس، کہ عشق کا بندہ بنو، محبت کا بندہ بنو، اللہ کے طلب کا بندہ بنو، اور نسب کو چھوڑو کہ میں فلان کا بیٹا ہوں، میں فلان کا اولاد ہوں، میرے پاس اتنا خزانہ ہے، اتنا دولت ہے۔ اس راستے میں، اللہ کی معرفت کے راستے میں نسب نہیں چلتی، اس میں جو ہے آپ کا نام و نشان، اس میں آپ کا اخلاص چلتا ہے، آپ کا عقیدت چلتا ہے، آپ کا محبت چلتا ہے۔ جتنا محبت ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا آپ کو ترقی نصیب ہوگی، اتنا اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہوگا، اور اتنا آپ نفس سے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نیک مشائخ کا، نیک پیروں کے دامن پکڑنے کی اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اپنی خواہشات سے اور اپنے جو ہے وہ انانیت سے نجات کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔